لقمہ حرام سے بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ۔ قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ خود بھی حرام سے بچو، حرام کا لقمہ گھر لے کر آئے، حرام کی کمائی لے کر آئے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا تو تمہارے ذریعے سے وہ بھی حرام کھا رہے ہیں، اور جب حرام کھانے کی وجہ سے وہ نافرمانی میں مبتلا ہوں گے جہنم مقدر ہوگا۔ تو اپنے آپ کو بھی حرام سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ جہنم سے میرے پیارے۔ اور اس میں جو کردار زیادہ ہوتا ہے وہ عورت کا ہوتا ہے۔ عورت کا کردار کلیدی کردار ہے حلال کمانے میں، حرام کے لیے رکاوٹ بننے میں۔ عورت کا کردار کلیدی کردار ہے۔ عورت اگر ڈٹ جائے نا کہ حلال کا لقمہ لانا، حرام کی ایک رتی بھی ہمارے گھر میں نہیں آنی چاہیے، تو مرد میں جرت نہیں ہے وہ حرام لے کر آئے۔ یہ بے جا فرمائشیں، بے جا تقاضے عورتوں کے، خصوصاً بیویوں کے، جس کی وجہ سے انسان مرد حرام کا ارتکاب کرتا ہے۔ یعنی اور بھی وجوہات ہیں، لیکن ان وجوہات میں ایک وجہ یا اہم وجہ یہ بھی ہے، ڈیمانڈ ہے، تقاضے ہیں۔ عورت کیا کہتی ہے؟ وہ میری ہمسائی اتنا اچھا لباس پہنے ہوئے اور تو مجھے دیتا ہی نہیں ہے، میں ایسا اچھا لباس استعمال کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مثالی جوڑا تھا، شوہر مزدوری کرتا تھا، صحابی ہے، وہ مزدوری کرتا ہے، اللہ کی شان، ایک دن گیا مزدوری نہیں لگی، شام کو واپس آ گیا، سو گئے، فاقہ ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام میں فاقوں کا آنا یا ہو جانا یہ عام بات تھی، معمول کی بات تھی، بلکہ صحابہ کرام کے کافی زمانے بعد، تابعین تبع تابعین کے بعد اولیاء کرام ایسے بھی گزرے ہیں جن کے ہاں فقر و فاقہ نے مستقل ڈیرہ جمایا ہوا تھا۔ صحابی گیا، پہلے دن مزدوری نہیں ملی، دوسرے دن گیا مزدوری نہیں ملی، فاقہ ہے دوسرے دن کا، تیسرے دن گیا، جب جانے لگا تو بیوی نے دروازے تک پہنچایا، جیسا کہ سنت ہے، حکم ہے۔ جب وہ جانے لگا تو بیوی نے کہا سنیے، شوہر جو جا رہا تھا مڑ کے بیوی کی جانب دیکھا، جی بولیے، فرمائیے۔ کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں تیری بیوی ہوں، اور یہ بھی پتہ ہے آپ کو کہ 2 دن سے فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں، یاد رکھنا جا رہے ہو، اللہ کرے گا روزی مل جائے گی، روزی روٹی مل جائے گی، اللہ عطا کر دیں گے، اتنی آزمائش اللہ نہیں ڈالتے۔ تاہم اگر خدا نہ خواستہ آپ کو روزی نہ ملے تو فکر نہ کرنا، واپس پلٹ آنا، لیکن میری محبت میں مبتلا ہو کر کہیں ایسا مت کرنا کہ حرام کا ایک لقمہ بھی ہمارے گھر میں کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ کمال ہے، ہاں کمال ہے اس صحابیہ کی۔ کہا کہ 2 دن فقر کے گزر گئے، اگر اور بھی فقر آ گیا تو اس کو قبول کر لیں گے، لیکن حرام کا ایک لقمہ قبول نہیں ہوگا۔ کیسے مثالی لوگ تھے، کیسے عظیم لوگ تھے۔ میاں کا کردار بھی ہے، وہاں پر نیک بیوی کا کردار بھی ہے میرے عزیزو۔ ہاں نیک بیوی، میں تو کہا کرتا ہوں، یہ ہمارے جٹ لوگ ہیں نا بیٹھے ہیں، یہ جٹ لوگ جب گائے لیتے ہیں، بھینس لیتے ہیں، بکری لیتے ہیں، خصوصاً گائے، تو جو سیانہ کسان ہوتا ہے نا
دیہات میں رہنے والے یا لینے والا व्यापारी جسے کہتے ہیں لینے والا، وہ گائے کو بھی دیکھتا ہے، گائے کی ماں کو بھی دیکھتا ہے۔ میں نے کہا کہ گائے کی ماں کو کیوں دیکھتا ہے؟ کہا کہ اس کی ماں کو دیکھ کر شناخت ہوتی ہے اس کی اولاد یہ گائے کیسی ہے۔ ارے بوڑھے بھی بیٹھے ہو، اولاد والے بیٹھے ہو، رشتے ناتے جب ہم اپنی بیٹیوں کے یا بیٹوں کے کرتے ہیں، صرف لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں۔ جہاں لڑکی کو دیکھنا ہے وہاں پر لڑکی کے والدین کو بھی دیکھنا چاہیے، وہ کس کیٹیگری کے ہیں، وہ کس مزاج کے ہیں، چل سکتے ہیں یا نہیں، دیندار ہیں یا نہیں ہیں۔ ان کی تربیت کا اثر ضرور ان کی اولاد میں ہوگا۔ تو آپ دیندار بہو لے کر آئیں تاکہ تمہارے بیٹے پر بے جا تنقید کر کے، بے جا اعتراض کر کے، یا بے جا تقاضے اور ڈیمانڈ کا اظہار کر کے کہیں آپ کی اولادوں کو حرام پر مجبور نہ کر دے، اور آپ کی اولادیں شوہر کی حیثیت سے بیویوں کی محبت میں گرفتار ہو کر کہیں حرام لقمہ استعمال نہ کریں۔ یاد رکھنا بہت بڑی پکڑ ہوگی۔ اس لیے نیک بیویوں کا انتخاب کرو تاکہ وہ تمہیں جہنم سے بچائیں، حرام لقمے سے بچائیں، گناہ سے بچائیں، تمہارے نیکی میں معاون بنیں۔ یہ کون بنے گا؟ یہ نیک بیوی ہی تمہاری نیکی میں معاون ثابت ہوگی۔